یہ سنا ہے کہ
کہ بہت گور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار مدینہ کی زیارت ہوگی، آنکھوں کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، آپ کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خود میں بس وہیں جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ Welcome you all to my house in this blessed month of Rabiul Awwal. Thank you, sir. A very blessed man to get to have a Milad Nabi at my house in the presence of my sheikh. My family members all held one, but I didn't get my brother's side attending then. This is the month where we, as a different creation to other creations, were told that after our son was to come, and this is the month that we finally got to see what reference had been made to in previous books. Previous nations were all told of the coming of Rasulullah. Now Rasulullah's history began at a time when there was no time. That didn't exist at that time because there was nothing. When you look at contemporary history, you see people narrate it. Somebody tells you that they were there. The only creation that is able to tell you of Rasulullah's creation is Rasulullah himself, Allah subhanahu wa ta'ala, because nobody else was around. Out of the nur of Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah was created. And out of the nur of Rasulullah, this beautiful world was created. When you see many people call them miracles, and being with Hazrat Sahib has changed my thinking a lot. People will find things, they will see an animal born with Rasulullah's name on it. They'll find a stone, and they'll say, that's a sign from our Lord and Creator. It isn't a sign, because our Lord and Creator had told us that Rasulullah was coming. That's a statement. From that piece of rock, I belong to the one whose light I was created. Short and sweet. Very nice. Beautiful. مولا کی حمد بیان فرما رہے تھے کہ ہم سب نے سن رکھا ہے اور ایسا ہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے جابر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جابر جان لے کہ سب سے پہلے میرے اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا اور اس کے بعد ساری دنیا کو پیدا کیا. اور یہ جو اکثر لوگ فیس بک پہ کبھی کسی سیب پکچر دکھا رہے ہیں، کیا یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ میں نے فیس بک پہ پڑھا کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے
امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یا کوئی بھی زمانہ اس کو دعوت کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے لیٹ می پروو اٹ، تو اس کو پروو کرنے کے لیے کوئی آدمی رک جائے کہ ہاں یس یو پروو اٹ، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ہیں آخری نبی. ہمیں کسی دلیل کی یا کسی ایسی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کہیں لکھا ہو یا کسی بادل پہ لکھا ہو. نہیں، آپ نے فرما دیا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آپ آخری نبی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور یہ واقعی اکثر فیس بک ہے، لوگ پکچر دکھا دیں. کبھی کسی ایک دفعہ کسی نے کہا تھا، ویسے لکھا بھی تھا کسی نے، یہ جو فیس بک پہ ایسے لوگ کرتے ہیں ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس نے ایک گائے کا مطلب ہے وہ اس میں فوٹو عکس دیا، اس میں وہ بس سلیب بنا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے. تو ایسی چیزوں کو اگنور کریں، اس پہ کوئی دھیان نہ دیں. ہمیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. جیسے کہ اکثر جو مرشد نے وہ ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس وہی ہے ہمارے لیے حق ہے. جیسے کوئی نام میں بول رہا ہوں، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ تھا، وہ ایک کسان کے ساتھ جب ٹاکرا ہوتا ہے تو وہ دلیلیں مانگتا ہے مسلمان ہونے کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو آپ جو ہے اپنا راستہ پکڑیں. تو وہی بات ہے کہ آپ نے فرما دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ہمارے لیے یہ بہت کافی ہے. آپ نے فرما دیا کہ اللہ ہے کہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. ہمیں یہ چھوٹے موٹے جو مسئلے ان کی مت جائیں اس کی طرف، کیونکہ کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی تصویر بنا کے بھیجتا ہے، بس پکا یقین سے آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اول آپ آخر سب کچھ آپ، اللہ کے بعد آپ ہی آپ ہیں. میں اس کے بعد آپ ساون لایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، خوشیوں کا ساون لایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، ایک کیف جہاں پر چھایا ہے، خوشیوں کا موسم آیا ہے. اب چاک جگر کے سلتے ہیں، غنچے خوشیوں کے کھلتے ہیں، اب فضل و کرم کا سایہ ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، اب فضل و کرم کا سایہ ہے، میلاد کا موسم آیا ہے. غلمان و ملائک جنت کو کچھ اور مزین کرتے ہیں، مولا نے خلد سجایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے. بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے
سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله کا ذکر رکھ. سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. بے پناہ درود و صلاۃ السلام آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہ تعالیٰ نے نوع انسانیت پر کرم فرمایا اور آپ کو بھیجا اس عالم میں رحمت بنا کے پورے جہانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو لقب پسند کیا وہ رب العالمین، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پسند فرمایا وہ رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے یقیناً یہ خوش نصیبی ہے مسلمان امہ کی. یوں تو قرآن پاک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اس سے پہلے گزرے وہ بھی مسلمان تھے، وہ اسلام پر تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسے وقت میں ہوئی کہ نوع انسانی جو تھی نا وہ انتہائی مشکل دور سے گزر رہی تھی. اور جب آپ کا ظہور ہوا تو وہ اللہ کا گھر جس میں بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ننگے طواف کرتے تھے، وہی لوگ جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے رحمت بن کے وہ جہنم میں گر رہے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی رات کھاتے. ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. آپ کا کرم بس آپ کا کرم ہے، آپ کا کرم بس آپ کا کرم ہے، آپ کے کرم کی بات نہ پوچھو، آپ کے کرم کی بات نہ پوچھو. عشق نبی کو نین کی دولت، عشق نبی کو نین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت. اس سے بڑھ کر داست طلب میں، اس سے بڑھ کر داست طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. From a worldly perspective, it is wonderful to be appreciated. The teaching of the Bari Ali Ibrahim teaches that everything that happens, every good thing that happens comes from Allah subhanahu wa ta'ala. I am, and I'm sure we all are grateful to have been given the opportunity to host a Mahfil Milad-e-Pak on the instruction of Hazrat Rafi Sahib and Hazrat Sajjad wal-Asham. And it is my dua that the effort of every brother and every sister in Islam and in Tariqat that has been expended to make the 17th of January happen, that it to be accepted in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the court of Allah subhanahu wa ta'ala.
Like everybody else, I also want to record my presence here today in this Mahfil Milad. I'd like you to join me in reading Durud Sharif first. Sallallahu alayhi ya Rasulullah. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پاس تو کیسے ہو سکتا ہے جن کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں آپ کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں آپ کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جن کے فیض سے بنجر سینوں نے شادابی پائی ہے. موج میں وہ رحمت کا دریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. موج میں وہ رحمت کا دریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. آپ پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آپ پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سب ہو آئے آپ کے گھر سے جا نہ سکا تو ایک سبھی یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جن آنکھوں نے مدینہ پاک دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہیں. پھر ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ان آنکھوں میں
تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یا رسول گھر کو سجاتے سجاتے آقا جی میرے گھر میں بھی آؤ، گھڑی دو گھڑی اللہ علیہ یا سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں پھر سے دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ، بلا پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ میٹھا میٹھا ہے میرے نبی جی کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے نبی جی کا نام، آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔
دام پائے کونین کو آپ کے دم سے ہے یہ رون کے سب تمام آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم، اس کے احسان، اس کی مہربانی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کے صدقے اور اپنے پیر و مرشد کی خوبصورت تربیت کی بدولت ایک دفعہ پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت محفل پاک میں سب اکٹھے ہیں. جیسے کہ بات ہوئی درود شریف کے حوالے سے صرف ایک حدیث پاک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضلہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود تھے. ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب کے آگے اس طرح عرض کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحمتوں کا نزول فرما. اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے مخاطب کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عبادت کرنے والے شخص، تمہیں اس طرح تم نے اپنی دعا میں بہت جلدی کی، تمہیں اس انداز سے دعا مانگنی چاہیے کہ پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو، اور پھر اپنے رب کے آگے اپنی مناجات کو پیش کرو. پھر وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اتنے اسنا میں ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد اپنے رب کے آگے آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے شخص، اب تم اپنے رب کے آگے اپنی مناجات پیش کرو اور تمہاری مناجات کو سنا جائے گا. تو درود شریف اور دوسری روایت جیسے کہ رائے صاحب بیان کر چکے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دعا معلق رہتی آسمان اور زمین میں جب تک کہ اول اور آخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کیا جائے. اور ایک اور روایت جو آخری روایت، اس میں ہم نے اکثر سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. اور ہمارے پیر و مرشد اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جب رب کسی کے درجات کو بلند فرمائے اور خالص اس وجہ سے فرمائے کہ وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اور جیسے کہ بات ہو چکی کہ اس میں کوئی ریاکاری، کوئی اسی طرح کا کوئی فعل نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ خاص تعلق ہے اور خاص پیور تعلق ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور دل میں پڑھا جائے یا بلند آواز سے پڑھا جائے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور یہ اسی کا، اور ہمارے پیر و مرشد نے اس کو اسم اعظم قرار دیا ہے کہ جب بھی جہاں بھی کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی وقت ہو، آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ پیش کر سکیں. ایک اور صرف ایک میسج 17 جنوری کے حوالے سے، کہ جس میں اکثر ساتھیوں کے ساتھ جب بات ہوئی تو اس حوالے سے یہ بات ہوئی کہ سنگیت تو آئے اس محفل پاک میں، مگر باہر سے بہت تعداد میں احباب تشریف لائے. جب ہال میں بھی جگہ جگہ اس طرح گئے تو ایک فیڈ بیک صرف سب کے ساتھ شیئر اپنے پیر و مرشد کی موجودگی میں، کہ ایک فیڈ بیک جو آیا اسی طرح اس میسج کو پڑھ کر وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ جس سے خوشی بھی ملی اور تسکین بھی بہت زیادہ، اور اس پر فخر بھی ہے ہمارے اپنے پیر و مرشد پر، اپنے قبلہ صاحب پر، کہ اسی میسج کا جو باہر سے جو غیر طریقے تھا ان کا یہ تھا کہ السلام علیکم، ماشاءاللہ، مرحبا، کیا ہی خوبصورت محفل تھی. Absolutely beautiful. The spirit of the mahfil was beyond words. Truly inspirational. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the gathering. Bless all those who made it possible. All those who came, watched and listened. All those who participated by attending, by putting in their share in whichever way. And to the media for taking it live to every Ashik Rasul sallallahu alaihi wasallam's heart. Pir Sahib and his son are most inspirational and are both filled with the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Truly Ashik Rasul sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala give both father and son strength and courage to continue their responsibility to the best of their ability.
to shine the light of Noor Mustafa sallallahu alaihi wasallam in the hearts of Ummah, to show them the pathway that leads to obtaining and gaining the ishq of beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah give them both success and happiness, and they always shine like the stars in the sky, showering their blessings. Ameen Ya Rabbal Alameen. Sister Balkis commentary. میرے سالت ہے عالم اکبر وانا آشاہ نبوت ہے اے جلوائے جانا نبوت ہے اے جلوائے جانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ نبوت ہے اے جل